بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ یہ ایسا ہر دل عزیز پروگرام ہے جو کہ ہفتہ کے 6 دن لائیو نشر کیا جاتا ہے، وہ بھی کوہ نور چینل پر، اور جس پروگرام میں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام اور پیرانی حسام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ایسے معاملات میں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی الجھن کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اس کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے، نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیے گئے ایڈریس پر ارسال کر دینا ہے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ ہی کے مسئلے کا حل آپ ہی کے بھیجے گئے جوابی لفافہ میں تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کیا جا سکے۔ آج کا پروگرام استخارہ ہفتے کے پہلے دن کا پروگرام ہے، تو جناب آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، جنہیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان نوجوان اسکالر صاحبزادہ علامہ قاسم رسول صاحب، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں جب عقل جو ہے انسان کی دم بخود ہو جاتی ہے، علم جو ہے وہ دست وسطہ کھڑا ہوتا ہے اور فہم و شعور و ادراک جو ہے وہ انسان کی ویسی رہنمائی نہیں کر رہا ہوتا جیسا کہ انسان چاہتا ہے، اور پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے کبھی وہ اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر ہوتا ہوا لوگوں سے مشورہ طلب کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے مشورے طلب کرتا ہے پیچیدگی اور بڑھتی ہے، ابہام اور بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک وقت آتا ہے جب عقل بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے جہاں سے مشورہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے اور اس خیر کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ پروگرام استخارہ آپ کے لیے اسی لیے ترتیب دیا گیا کہ جب علم آپ کا ساتھ نہ دے سکے، تجربہ اور مشاہدہ آپ کو محسوس ہو کہ بیکار ہو چکا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور عقل جو ہے اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے استخارہ پر عمل کیجیے اور پروگرام میں کال کیجیے اور فوراً یہاں سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسے وظائف تعلیم کریں گے جو عقل سے ماورا معاملات کے اندر بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جہاں پر علم ساتھ نہیں دے گا وہاں پر بھی رہنمائی کریں گے۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے ایسا ہی ایک مسئلہ دریافت کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً مر جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ دوران حمل ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں، یا پھر پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کے جسم پر نیلے پیلے دبے پڑنے کے بعد فوت ہوتے ہیں، جسے کہ کہا جاتا ہے 18 کے مرض کے لیے بہت سے لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر والدین چاہتا ہے کہ انہیں رہنمائی میسر آئے۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ 18 جب ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ خالق کائنات مرتے ہوئے بچوں کو زندگیاں عطا فرما دے اور گودیں ہری کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت اہم چشتی صاحب آپ نے سوال کیا ہے، اور مرض کا بھی آپ نے نام بتا دیا کہ 18 کا مرض جن خواتین کو لاحق ہو جاتا ہے، یا تو ان کے بچے یا تو وہ پریگننٹ ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو ڈیورنگ پریگننسی ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اگر بچے پیدا بھی ہوں
تو وہ مر بھی جاتے ہیں، یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے، اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، جب بھی انسان کسی مرض کا شکار ہوتا ہے اس کے پراپر حل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا ہے۔ اچھے اطباء جو ہیں، طبیب موجود ہیں، ان طبیبوں کے پاس جو اوتھینٹک لوگ ہیں جانا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے، اور یہ علاج بہت ضروری ہے۔ رہی بات پڑھنے کے حوالے سے، تو اس کے لیے روحانی علاج تعویذات کے ذریعے ہم کرتے ہیں، یہ تعویذات کے ذریعے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر ہی جو ہے نا یہ پروسیس 3 ماہ کا چلتا ہے، جس وجہ سے یہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ پڑھنے کے لیے بس آپ جو بھی ورد اللہ رب العزت کا بارگاہ میں آپ سلام، خالق کائنات کا نام ہے یا سلام ہو، وہ آپ اس کی تسبیح کر لیا کریں۔ باقی اس مرض کے لیے اسپیسیفک جو ہے نا یہ تعویذات کے ذریعے اس کا علاج ہوتا ہے، اور جب بھی اگر کوئی ایسا معاملہ بنے تو خط لکھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے لیے پراپر یہی طریقہ ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ آپ نے تعلیم کر دی تو یا سلام ہو پڑھ لیں۔ جی، تو اٹھا کے مرض کے لیے تسبیح آپ کو تعلیم کر دی، جو کہ اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم اللہ کا یا سلام، ایسی سلامتی دینے والا جو کہ ہر مشکل میں سلامتی دیتا ہے اور ہر پیچیدگی میں آپ کو امان دیتا ہے، وہ واقعی سلام ہے، سلامتی اس کی ہے، اور جسے چاہے سلامتی عطا کر دے۔ اور بہت ہی ضروری مسئلہ تھا کہ اٹھا کا معاملہ اور اس کے متعلق رہنمائی بھی ملتی ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس ام الصبیان نامی جنہ جو ہے وہ حاضر ہوئی تھی اور اس نے اس کے متعلق گفتگو کی تھی۔ تو چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کی طرف، لیکن جناب اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ جب چاہیں ڈیورنگ پروگرام ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، لیکن سوچنا صرف یہ ہے کہ کال کرنے سے پہلے آپ جس مقام پر موجود ہیں وہاں پر دیکھ لیا کریں کہ سگنلز پورے آ رہے ہیں، یا پھر جو سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے اسے اپنے دماغ میں دوہرا لیا کریں تاکہ سمجھنے میں اور بات کرنے میں آسانی ہو، اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا ہمارا پہلا کالر، دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے ہے ہمارا مہمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب علماء کرام کو میری طرف سے السلام علیکم، بہت بہت محبتیں چاہتے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ وعلیکم السلام، شکریہ کہ آپ نے کال کی۔ سر اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سر میرا معاملہ آپ کو تو میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں۔ جی جی، مجھے کوئی ایسا نسخہ کیمیا علامہ وقاص صاحب سے بولیں گے دیں گے، تاکہ تعویذات کی صورت میں یا ویسے کہ میرے سارے معاملات اللہ تعالیٰ حل کر دے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں میری، کیونکہ مجھے علماء کرام پہ، اللہ کے ولیوں پہ بڑا بھروسہ ہے، اور میری ہمیشہ ان لوگوں نے رہنمائی اور مدد کی ہے۔ جی جی جی، آپ تنویر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں تنویر بات کر رہا ہوں جی، آپ کا میں بھائی، چھوٹا بھائی، بیٹا بات کر رہا ہوں۔ چلیں جی، چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ میں نوازش، بہت نوازش۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی، تو ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ دعا کے لیے درخواست کر رہے تھے اور علامہ وقاص علی خالد صاحب سے رہنمائی کے لیے گزارش کر رہے تھے، تو سیدھا وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ خط لکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کے بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں یا پھر یہ پیچیدگیوں کے اندر جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں، تو کیا کریں، کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے۔ پڑھنے کے لیے تو ان کو بہت کچھ بتایا ہے، کالز ان کی اکثر آتی ہیں، اور میں جو انہوں نے نسخہ کیمیا کی بات کی ہے نقش کے حوالے سے، اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو ایک نقش دیا جائے گا، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور وہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہوگا۔ اللہ کریم برکتیں آپ کو عطا فرما دیں گے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو جو پہلے پڑھنے کے لیے بتایا تھا وہ جاری رکھیں، رہی بات تعویذ نقش کی، وہ انشاءاللہ تعالی ویری سون آپ کو دے دیا جائے گا، آپ وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ باقی ہماری دعا ہے شیخ تنویر صاحب کے لیے، اللہ پاک آپ کے معاملات بہتر کرے اور آپ کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرمائے۔ دعائیں ہم آپ کے لیے بلکہ سب کے لیے کرتے ہیں۔ جی، تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو صرف وظائف ہی نہیں بتائے جاتے بلکہ دعائیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہاں سے صرف آپ کے لیے جو ہے وہ طریقہ اور سلیقہ دعا کا بھی رکھا جاتا ہے، تاکہ پروگرام جب بھی ختم ہوتا ہے کسی کے دل میں کوئی آرزو رہ جائے، کوئی تمنا رہ جائے، کوئی الفاظ ایسے ہوں جو لبوں تک نہ پہنچ سکیں، یا پھر کوئی شخص سوچ رہا ہو کہ کاش میں بھی کال کرتا تو میرے سوال کا جواب دیا جاتا، یا پھر مجھے کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا یا طریقہ جو کہ بزرگان دین سے منسوب ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایسی خواہش ہوتی ہے تو پھر بھی اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں دیکھنے اور سننے والوں کے لیے،
کیونکہ محروم ہدایت کوئی نہ رہے. یہی اس پلیٹ فارم استخارہ کا شعور ہے, یہی ہمارا شعار ہے, یہی ہمارا طریقہ ہے. آپ لائیو پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کوہ نور چینل کے اوپر, اور آپ بھی اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں علامہ نوجوان اسکالر قاسم رسول صاحب کی جانب, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے برکت, ایک ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کاروبار کے اندر یکسر نقصان ہو رہا ہوتا ہے. نقصان ہونے والوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسی آیت یا صورت, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نقصان در نقصان پیچھے کو جا رہے ہیں, اللہ انہیں کامیاب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جزاک اللہ. یہ جو سوال ہے آج ہمارے معاشرے میں بے شمار جو کاروباری حضرات ہیں جن کے اپنے بزنس ہیں یا جو جاب کے لیے بھی جاتے ہیں جن کے اپنے بزنس ہیں, وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ان کے مال میں, ان کے رزق میں برکت نہیں ہے, اور دن بہ دن جو بزنس کے معاملات ہیں وہ ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر جاب ہے تو جاب میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے بہترین عمل تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ استخارہ کیا جائے. جب بھی کوئی دوسرا بزنس سٹارٹ کرنے لگیں, جب بھی کسی دوسری جانب منتقل ہونے لگیں جاب کے لیے یا کوئی بھی اپنا معاملہ ہے, تو بہترین طریقہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں استخارہ کا بتایا. صحابہ تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ اس طرح سے سکھایا جیسے قرآن سکھایا کرتے تھے. تو ہمارے پاس ایک سولوشن موجود ہے کہ ہم رب کی ذات سے مشورہ کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں, گزارش کریں. پھر جو جواب ہمیں خواب کی صورت میں ملے, وہ جواب ہمیں پوزیٹیو ملے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے بہتری ہے یا وہ معاملہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, جیسا بھی آپ کو خواب آئے, بلا شک و شبہ ہم یہیں پہ آپ کے لیے ہی موجود ہیں. آپ اپنا خواب سنا کے, تو یہاں سے علماء جو یہاں موجود ہوتے ہیں, پیران نظام یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ آپ کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. سورہ واقعہ ایک ایسی بتائی جاتی ہے جو کہ مجرب وظیفہ ہے. علماء, فقہاء, پیران نظام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ ہے اس کی تلاوت کی جائے. جو بھی بزنس کا پرابلم ہے, جو مالی حالات تنگ ہیں, تنگ دستی چھائی ہوئی ہے, تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے رب تعالیٰ کی مخلوق کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط کر دیا جائے. جب قرآن کی تلاوت کریں گے رب کا قرب نصیب ہوگا, اور جب رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گیا, جو بھی دعا کریں گے, التجا کریں گے, گزارش کریں گے, رب کی ذات اپنے بندے کی دعا کو سنے گی, رب کی ذات اپنے بندے کی التجا کو سنے گی. اس کے حق میں اس وقت بہتر ہوگا تو رب اسی وقت عطا کر دے گا, یا جب کبھی اس کے حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک اسے اس وقت اس کے حق میں جو بہتر ہوا عطا فرما دے گا. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے. اپنے بزنس پہ بیٹھ جائیں, مغرب کے بعد اس کی تلاوت کریں تو بہتر ہے. اپنے بزنس پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ کر لیں, گھر پہ موجود ہیں تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے مال میں, رزق میں, بزنس میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دیں. جی, تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ایسے معاملات میں جہاں پہ انسان کو نقصان ہو رہا ہو, یا عرف عام میں کہا جاتا ہے گھاٹا پڑ رہا ہو, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ خالق کی کائنات انسان کو نقصان سے بچا لے. تو جناب پروگرام استخارہ لائیو ہے, آپ بھی استخارہ کروا سکتے ہیں, اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. لیکن جناب یہ پروگرام فی سبیل اللہ جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے آپ جیسے بہن بھائیوں اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو بھی کسی مشکل, کسی مصیبت, کسی پریشانی میں مبتلا ہے, تو مبتلائے غم کو غم سے نکالنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اس صدقہ جاریہ پر عمل کرتے ہوئے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور علامہ وقاص علی خالد صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ قاسم رسول صاحب فرما رہے تھے کہ استخارہ میں خواب آتے ہیں, تو بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. خواب کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, یہ تو ہم نے سن لیا. اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں, یہ بھی روایات میں آتا ہے. لیکن اگر انسان خواب میں ڈر جائے, اور بچے اکثر ڈر جاتے ہیں, بڑے بھی ڈر جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے کہ انسان سکون سے کم از کم سو تو سکے, خوابوں کے جو ڈر ہیں وہ تو تنگ نہ کریں. جی بالکل, آپ نے بڑا اہم سوال کیا. اور خوف جو ہے یہ انسان کو اتنا بے چین رکھتا ہے کہ انسان کی نیند اڑ جاتی ہے, اور نیند پرسکون آنا اور نیند لینا یہ راحت ہے.
آپ کے جسم کی تھکاوٹ نیند سے اترتی ہے، اور نیند اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. اور جو آپ حضرات ایسا کچھ ایسی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات کا کہ نیند ان کو پراپر نہیں آتی، اگر نیند آئے تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کا مرض یہ شدت تک پہنچ چکا ہے وہ سورہ رحمان سنتے سنتے سو جایا کریں. جی، سورہ رحمان سنتے سنتے سو جایا کریں، اور یقیناً سورہ رحمان آپ بڑی آہستہ آواز میں لگائیں گے جو آپ تک آئے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ سو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی سوچنے والی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی بہت سے کالرز نے کال کی کہ جناب جب بھی ہم رات کو سونے لگتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم میڈیسن بھی لیتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کو بھی چیک کروایا، اور بے چینی، اضطراب اور خوف اس قسم کا ہے کہ میڈیسن لینے کے باوجود یا پلز لینے کے باوجود ہمیں نیند نہیں آتی. تو اس کے لیے یہ بہترین طریقہ، بہترین وظیفہ علامہ صاحب نے ہمیں بیان کر دیا. لیکن جناب اس وقت کالر ہیں، مہمان کی بات سنتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کیا ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب میرے دو مسئلے ہیں، ذرا دونوں ہی غور سے سن لیں آپ نے. جی جی، دونوں بتائیے. پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں نے 2 بار فون کیا تھا نا آپ سے، میرے بیٹے کا مسئلہ بنا ہوا ہے بڑا، وہ پیسوں والا. اچھا جی. تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. جی جی. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بھی وظیفہ نا آپ نے پڑھی جانا ہے ابھی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے نا وہ درخواست دے دیا، پرچہ کروا دیا، بڑا مسئلہ خراب ہے. جس بھائی نے پیسے کھائے ہیں وہ بھائی تو کہیں چھپ کے بیٹھ گیا، نہ وہ آگے آ رہا ہے، نہ میرے بیٹے کی جان چھڑوا رہا ہے اپنے بھائی سے. میرا بیٹا تو ملازم تھا ان کی دکان سے، دونوں بھائیوں کی دکان سے. جی جی. ایک کے پیسے تھے، دوسرے نے لے کے تو جوا کھیل لیا اس کا. ٹھیک ہے. اب میرے بیٹے کی مشکل ہوئی ہے، نہ وہ تو صرف وہاں نوکری کرنے میں پھنس گیا، پیسے لینے میں اس کا. چلیں جی، ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ بھی بیان کیجیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن ہے، اس کو نا موروں کی تکلیف ہے. جی جی. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کسی طرح میرے بیٹے کی نا ان سے جان چھوٹ جائے، اس کا بھائی خود ہی سامنے آ جائے اپنے بھائی کے ساتھ. وہ تو ہو گیا مہروں کی تکلیف کا، بیٹے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ نہیں. ہاں جی، تو وہ بتا دیجئے، مہروں کی تکلیف کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ جو مصیبت آن پڑی ہے اس سے جان چھوٹ جائے. اس کا بھائی خود ہی سامنے آئے کہ میرے بیٹے کی جان چھڑوایا. چلیں جی، خود ہی سامنے آ جائے تو پیر وقاص علی خالد صاحب نے شاید آپ کو غالباً وظیفہ دیا تھا آپ کا. یا اللہ ہو یا وکیل ہو یا جامع ہو. ٹھیک ہے، وقاص علی خالد صاحب سن رہے ہیں تو انہی سے دریافت کرتے ہیں ہماری اس بہن کے دونوں مسائل کا حل. جی، یہ وظائف آپ نے دیے تھے، یا اللہ ہو یا وکیل ہو یا جامع ہو یا جو بھی تھا، تو کیا کرنا چاہیے ابھی؟ ان کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھانے کی کوشش کریں. گھر کے جو 2-4 بڑے لوگ ملتے ہیں تو بات کا حل نکلتا ہے. میں آپ سے بات کروں گا تو یقیناً اگر میں کسی مصیبت میں ہوں، آپ کا اچھا مشورہ میرے لیے ایک نجات کا رستہ ہوگا. اس لیے کسی سے بات کرنے میں حرج نہیں ہے، فیملی کے میں بڑوں سے بات کریں. آپ یہ جو وظیفہ جس نے بھی آپ کو یہ بتایا آپ جاری رکھیں، ساتھ میں 31 مرتبہ تیسرا کلمہ وہ شامل کر لیں. 31 ٹائمز اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھنا ہے آپ نے، اور 31 مرتبہ 31 ٹائمز تیسرا کلمہ ڈیلی پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا معاملہ ہو جائے گا. رہی بات مہروں کے درد کے حوالے سے، تو اپنی اس بہن کو آپ کہیے گا کہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ درود و سلام پانی پہ دم کر کے صبح اور شام کو 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، وہ پئیں. 21 دن اس عمل کو کیجئے گا، اس کے بعد آپ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہن کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پراپر جو میڈیسن کا استعمال ہے نا وہ جاری رکھیں. جی، تو آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کے دونوں معاملات کے متعلق. لیکن کوئی بھی شخص کسی کے اوپر ایسے الزام نہیں لگاتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلا کالر شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے؟ جی، میں لاہور سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے میری والدہ کے بارے میں استخارہ کروانا ہے کہ وہ
पैरालाइज तो थी, वो शुगर है उन्हें, लेकिन उन्हें आजकल ऐसा मसला हो गया है कि वो उठ के बैठ ही नहीं सक रही हैं। कोई कह रहा है कि इनके अमलियात है, कोई जादू है, कोई मसला है, कोई कुछ बीमारी बता रहा है। जरा आप चेक करें और कोई वजीफा बताएं मुझे, ताकि मैं अपनी वालिदा के लिए। जी, वालिदा का नाम बता दीजिए। वालिदा का नाम है महफूजा। और आपकी दादी माँ का? और हमारी नानी का नाम है रशीदन। रशीदन? जी, नानी का नाम, और वालिदा का नाम है महफूजा बेगम। चलें, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी बहन परेशान है अपनी वालिदा के लिए, और वालिदैन के लिए परेशान होना ही चाहिए जब वो बीमार हों, और उनकी खिदमत करने के बाद इंसान को एक तसल्ली मिलती है, एक तशफ़ी मिलती है, एक तस्कीन हासिल होती है, वो ज़रूर किया करें। यही खिदमत आपके मुक़द्दर को भी जगाती है। लेकिन यहाँ पर मामला है उम्र का मामला भी होता है। तो अल्लामा क़ासिम रसूल साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जादू है, जिन्नात है, क्या है, या फिर उम्र का ताल्लुक़ है, बीमारी का वजह है। ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए? जी कासिम साहब। बहन, हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपकी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमाए। नमाज़ों की आप पाबंदी करें, अपनी वालिदा से भी कहें कि वो नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें, घर पे कुरान पाक की तिलावत करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें पहले। अगर तो आपकी वालिदा ख़ुद से तिलावत कर सकती हैं बहुत बेहतर है, नहीं तो जो भी उनके करीब मौजूद है, आप मौजूद हैं या करीबी रिश्तेदारों में जो मौजूद हैं, तो वो 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें और 21 मरतबा ही आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। नमाज इशा को अदा करने के बाद भी एज़ इट इज़ इसी तरह अमल करना है। 21 मरतबा सूरह फातिहा और 21 मरतबा ही आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ पानी में दम करके पिला देना है। और हस्ब तौफीक अपनी वालिदा का सदका लाजमी दें, अपने घर वालों का सदका लाजमी दिया करें। सदका बलाओं को टालता है, और फरमाया गया है दावु मरादाकुम बिस्सदका, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से करो। लिहाजा आपको जिस तरह बता दिया है आप इस पर अमल करें। रब ताला की ज़ात आपकी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमा देंगे। जी, तो साहिबजादा कासिम रसूल साहब ने आपकी बहुत खूबसूरत रहनुमाई फरमाई, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी वालिदा जो है वो सेहतयाब ज़रूर हो जाएंगी, अगर सिर्फ बीमारी है। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम में एक मेहमान कॉलर देखते हैं कि कौन कहाँ से और क्या मसला शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन कहाँ से? मैं अटक से अमीर आलम बोल रहा हूँ सर। जी जी, फरमाइए। सर, मेरी बेटी है, उसके रिश्ते का मसला होता है, कहीं पर भी कोई मसला नहीं बनता, तो सर मुझे कोई मेहरबानी, यानी रिश्ता देखने लोग आते हैं और कोई बेहतर जवाब जैसा कि आप चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं आता? जी नहीं आता। बेटी का जो है वो उम्र कितनी है और नाम क्या है? नाम है मुनीबा बी। ठीक है, उम्र है तकरीबन 33। ठीक है, और वालिदा का नाम? मिर्जा नूर। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ है एक परेशान हाल वालिद, क्योंकि वालिदैन को बेटियों का फिक्र होता है। बेटियों की उम्र जैसे जैसे गुजरती है दिन ब दिन वालिदैन के ऊपर जो है वो बोझ उन्हें महसूस होता है कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की अदायगी जो है वो भी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए कि इस बेटी का रिश्ता हो जाए? अल्लामा फिर वक़ास अली खालिद साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं। आपको मैं यस करना चाहूँगा, आप अपनी मिसेस से कह लें आपकी बेटी 425 मरतबा या वहाबो 425 मरतबा, यानी 4 तस्बीहात हैं और 25 मरतबा, टोटल ये 425 मरतबा डेली अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद सलाम पढ़ के 41 दिन ये वजीफा करना है। या वहाबो का 425 मरतबा तादाद को याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ करने से कबल अपनी बेटी का हस्बे तौफीक सदका अदा करें। सदका अदा करने के बाद इस अमल का, इस वजीफे का आगाज़ करें। 41 दिन ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से, उसके हुक्म से और मालिक की रज़ा से आपकी बेटी के लिए आसानियाँ होंगी, रस्ते खुलेंगे और जल्द रिश्ता तय पा जाएगा। जी, तो अल्लामा फिर वक़ास अली खालिद साहब रिश्ता की बंदिश जो कि हमारी प्यारी बेटी उनके मुतालिक बता रहे थे, तो ये वजीफ़ा और ये तरीक़ा आप जान लीजिए, लिख लीजिए और इसको बैन ही ऐसे ही कीजिए, क्योंकि ये रिश्ता की बंदिश के मुतालिक बहुत ही मुजर्रब तरीक़ा है। जब भी आजमाया गया, अल्लाह का इस्म कारगर साबित हुआ, तो अल्लाह को उसके प्यारे खूबसूरत और ahsan नामों से पुकारिए, अपने मसाइल हल कीजिए, अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से याद कीजिए और सुकून हासिल कीजिए, कामयाबियाँ हासिल कीजिए। तो अगर आप
جب یہ وظیفہ کرتے ہیں یا اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں یا تعداد یا طریقہ، تو یہ پروگرام یوٹیوب پر لیٹ آورز میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ وہاں سے بھی تصحیح کر سکتے ہیں، درستگی کر سکتے ہیں، تاکہ بہترین انداز میں آپ وظیفہ کریں اور بہتر نتائج حاصل کریں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں کالز کا سلسلہ تو جاری ہے. ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جی میں بات کر رہا ہوں جاز علی کسور سے. جی فرمائیے. سر جی تقریباً 2 سال ہو گئے شادی نہیں. ٹھیک ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک بچہ ہے، ایک ہونے والا ہے جی. ٹھیک ہے. گھر میں آئے دن بیوی چھوٹی چھوٹی بات میں نا جھگڑا بنا کے اپنے ماں پیار سے گھر چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہیں بات بے بات اور چلی جاتی ہیں. ہاں جی چھوٹی چھوٹی بات میں نا چلی جاتی ہے. بہت پریشان ہوں اس کے لیے نا. بچے بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ایک بچہ اللہ نے دینے والے ہیں، اس لیے بہت پریشان ہوں. تو آپ نے کبھی منانے کی کوشش نہیں کی؟ تقریباً 2 سال میں 6-7 بار وہ نہ رہی ہے. تب پھر چلی گئی. اب آئی ہوئی ہے، وہ آپ کا پروگرام سن رہی ہے، پر میں نے اسے چوری کہا. آپ ان کا نام بتا دیجئے. نام بتا دیجئے. سر نام نہیں بتا دیتا، وہ ڈرتی ہے پھر ڈرتی. اچھا لیں جی ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ صرف اپنا نام بتا دیجئے. اس پہ تو کوئی گلا نہیں ہے، اپنا نام بتا دیجئے. خیر، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معاملات میں پردہ پوشی چاہتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کہ روٹ جانا سنت عائشہ اگر ہے تو منا لینا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیویوں کو منا لینے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہو جاتا، انسان کی مردانگی میں کہیں کوئی کمی نہیں آ جاتی. لیکن پھر بھی اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی کا حل پروگرام استخارہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو نہ دیا جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر چلتے ہیں علامہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آپ کیا پڑھیں کہ روٹھی ہوئی زوجہ، روٹھی ہوئی بیوی مان بھی جائے اور آپ کے گھر کی جو ناچاکی ہے، بات بے بات جھگڑا ہے، وہ ختم بھی ہو جائے اور گھر سکون کا گہوارہ بن جائے. جی دعا میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ پہ، گھر والوں پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. ایک چھوٹا سا عمل بتاتا چلا جاتا ہوں. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے جب بھی آپ اپنے گھر پہ داخل ہوں ایک روٹین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. نمازوں کی پابندی تو اپنی جگہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی اپنے گھر پہ کریں. جب گھر میں داخل ہوں بلند آواز سے سلام کیا کریں، اگرچہ گھر پہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو. سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کیا کریں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا کریں. جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ آپ عمل کریں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. انشاءاللہ یہ آپ کے گھر میں جو ناشاکیاں ہیں، آپ کے گھر میں جو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ معاملات کا بگڑ جانا ہے، رب تعالیٰ کی ذات آپ کا آپس میں اتفاق، پیار اور محبت آپ کو عطا فرما دے گا. جی تو علامہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. بہت سی پیچیدگیاں ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی الجھنیں ہماری عادات اور خصائل کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی مشکلیں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنی ذات کو جو ہے اسی کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. دوسرے شخص کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی خواہشوں کو، اس کی ضرورتوں کو اور اس کی شخصیت کو شخصیت گردانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر لڑائیاں، جھگڑے، ناچاکیاں تو ضرور پیدا ہوں گی. اگر آپ اپنے فرائض، ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے لیکن میں یہاں پر فرائض کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے فرائض بہترین طریقے سے ادا کریں تو پھر ایسے معاملات کبھی کم ہی پیدا ہوں گے. کیونکہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ دوسروں کو جینے کا حق ہے، دوسروں کی آزادی ہے، دوسروں کی پرسنالٹی ہے، ان کی شخصیت ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے، چہ جائے کہ پوری کی پوری پرسنالٹی. اور اگر وہ ایسی شخصیت آپ کی بیوی ہے تو اسے عزت دیجیے. مجھے یقین ہے کہ گھر کی ناچاکیاں کثرت سے ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم یہاں پر صرف اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے جو ہے وہ انا کی تو پرستش کر لیتے ہیں لیکن اپنے پارٹنر کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. اور پھر اس حدیث کا جو مکمل حصہ وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور سب میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے. تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ محبت کیجیے، ان کی عزت کیجیے،
پھر دیکھیے کہ آپ کو عزت ملتی ہے یا نہیں. تو پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے. پروگرام میں آپ کالز کر سکتے ہیں, آپ کے مسائل کا حل یہاں سے لائیو دیا جاتا ہے. ہمارے علماء کرام, پیران عظام اور مفتیان کرام صرف آپ کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں تاکہ کوئی مسلمان, کوئی بہن بھائی, کوئی پریشان حال, مصیبت میں پھنسا ہوا کال کرے تو یہاں سے فوراً اللہ کی رضا کے لیے اسے کوئی ایسی آیت, ایسا وظیفہ, ایسا اسم تعلیم کر دیا جائے جو کہ اس کے دردوں کا مداوا بن جائے اور اس کے دل پر جو دنیا کے رویوں کے لگے ہوئے زخم ہیں ان پر رحمت کا مرہم بن جائے. تو جناب یہ پروگرام ہم نے ترتیب اسی لیے دیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کی جا سکے, اور یہ بھلائی اس لیے کی جاتی ہے کہ شاید آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہماری تقدیر بدل دے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف جو ہے وہ ہمارے لیے بھی آخرت میں شفاعت کا باعث بن جائے کہ ہم کوئی اعمال شاید نہ لے کے جا سکیں, شاید ہمارے اعمال تو ایسے نہ ہوں, لیکن کسی کے کام آیا ہوا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا عمل ہمارے لیے کفایت کا باعث بن جائے. تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ بات پہ بات بھول جاتے ہیں اور بھولنے کی انہیں عادت ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو کیا پڑھنا چاہیے. صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں بلکہ بزرگوں کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں, کیونکہ بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ طالب علموں کے لیے تو پوچھ لیتے ہیں, جو اسکول یا کالجز میں جاتے ہیں ہمارے لیے بھی کچھ پوچھ کے بتائیے. تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب. کیونکہ بزرگوں نے بھی پوچھا ہے تو سب کے لیے آسان سا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. یہ آسان سا وظیفہ وہ سبھی احباب کریں, یا حفیظو یا اللہ, یا حفیظو یا اللہ 100 دفعہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا جو قوت حافظہ ہے یہ مضبوط ہوگا. یا حفیظو یا اللہ 100 دفعہ ڈیلی پڑھیں, کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں, والآخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. اور جی علامہ صاحب وہ کالر تھے جن کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ نے ایک اسم بتایا تھا 425 مرتبہ, دوہرا دیجئے, وہ جاننا چاہتے ہیں. بالکل میں نے بتایا تھا 425 مرتبہ یا وہابو, یا وہابو 425 مرتبہ اول آخر 11 بار درود و سلام. کسی بھی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو بولیں, آپ اپنی مسز کو بولیں 425 مرتبہ, مگر یہ پڑھنے سے قبل اپنی بیٹی کا حسب توفیق صدقہ دیں. 41 دن اس وظیفے کو کرنا ہے, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. پھر آپ کال کر کے بتائیے گا, نیکسٹ پھر انشاءاللہ آپ کو مزید بتائیں گے. جی تو یہ ہمارے کالر جنہوں نے دوبارہ سے کال کی اور یہ گزارش کی کہ جناب دوبارہ سے بتا دیجئے, وظیفہ میں سن نہیں سکا, سمجھ نہیں سکا. اسی لیے تو جناب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ اپنا سوال کیجئے اور ٹیلی ویژن پر اس کا جواب لیجئے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ پروگرام لیٹ آورز میں جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, اور وہاں سے آپ اس پروگرام کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں, اپنے وظیفے کا طریقہ اور ترتیب بھی جان سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو وہاں سے درست کر سکتے ہیں. ایک کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیا کریں, اور جب آپ یوٹیوب سے اس پروگرام کو دوبارہ سے دیکھیں تو تحریر کر لیں وہ طریقہ بین ہی ویسے ہی, تاکہ آپ کے جو دل کے اندر جو توہمات یا پھر کوئی ایسا غلطی, کمی, کجی, کوتاہی رہ جاتی ہے تو اسے آپ درست کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ترتیب سے لکھ لیں گے تو آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی. پروگرام میں کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا اونچی آواز میں بولیے. جی پہنچ رہی ہے سر. ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے. جی ساجد صاحب. جی سر میرے سر کو بہت درد ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہوں مگر کوئی تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہوں, ابھی سر بہت درد کرتا ہے. سر درد کرتا ہے, ٹھیک ہے. آدھا درد کرتا ہے یا پورا درد کرتا ہے؟ درد نہ کرے. پورا سر درد کرتا ہے یا ایک سائڈ درد کرتی ہے؟ سر پورا سر درد کرتا ہے, تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہوں. نماز پڑھ لیتا ہوں, تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہوں. تسبیح نہیں پڑھ سکتے. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ضلع ننکانہ سے ساجد صاحب موجود تھے جو کہ درد سر میں مبتلا ہیں. تو ہمارے نوجوان اسکالر صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے. کیا کوئی جو ہے وہ شریر جن یا شیطنت والا معاملہ تو نہیں ہے؟ جی علامہ صاحب. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. آپ نے بتایا تسبیح نہیں کر سکتے, جتنی بھی آسانی کے ساتھ آپ تسبیح کر سکیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایک لمٹ بتا دیتا ہوں, 400 مرتبہ پہلا کلمہ. آپ نے بتایا تسبیح نہیں کر سکتے, آسانی کے ساتھ جتنا کلمہ طیبہ کا آپ ورد کر سکتے ہیں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ پی لیں.
نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں۔ مجھے معلوم ہے آپ نے بتایا ہے کہ میں تسبیح نہیں کر سکتا، میں نے اسی لیے گزارش کی ہے کہ آسانی کے ساتھ جتنی آپ اس کی تلاوت کر سکیں، تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے پی لیں۔ حسب توفیق صدقہ دیں، رب تعالیٰ کی ذات سے کاملہ عطا فرما دے۔ جی ساجد صاحب جو کہ ضلع ننکانہ سے کال کر رہے تھے، ان کی رہنمائی فرما رہے تھے صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، اور ساتھ میں گزارش بھی کر رہے تھے کہ جس حد تک پڑھا جاتا ہے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جاتا رہے گا۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان کالر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا مسئلہ لے کے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے کون کہاں سے؟ بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، مسز فاروق۔ جی فرمائیے میری بہن۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی کا بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، بھائی کا نام بتا دیجیے۔ لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ جواب نہیں صحیح طریقے سے دے رہے۔ ٹھیک ہے، بھائی کا نام بتا دیجیے۔ محمد نعیم۔ محمد نعیم۔ والدہ کا نام؟ رشیدہ بیگم۔ ٹھیک ہے، اور عمر کتنی ہے بھائی کی؟ 27 سال۔ 27 سال۔ کرتے کیا ہیں بھائی؟ بھائی وہ ہیلتھ کے محکمے میں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی جو کہ بھائی کی محبت میں کال کر رہی تھیں، اور بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں جو ختم نہیں ہوتے۔ بھائی تو بہنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے بہنوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ بھائی نظر انداز بھی کر دیں پھر بھی وہ بھائیوں سے محبت کرتی ہیں۔ تو رشتے کا معاملہ ہے، نام بھی سن لیا، عمر بھی سن لی، والدہ کا نام بھی سن لیا، علامہ پھر وقاص علی خالد صاحب نے، تو انہی سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں اپنے بھائی کے لیے، یا پھر وہ بھائی خود بذات خود کیا پڑھے کہ اللہ اس کا جوڑا اسے عطا کر دے۔ بھائی کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 425 مرتبہ یا وہابو اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے۔ آپ کا بھائی اس عمل کا آغاز بدھ سے کرے، یعنی پرسوں سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور کل حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کرے، اور ویڈنسڈے بدھ کے دن سے کوئی بھی ٹائم مختص کر لے، کوئی بھی ٹائم رکھ لے، وہ 425 مرتبہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے۔ یا وہابو پڑھنا ہے 41 دن، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم رشتوں کے معاملے میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ جی تو علامہ پھر وقاص علی خالد صاحب نے ہماری اس بہن کالر کے رہنمائی فرما دی جو کہ اپنے بھائی کے رشتے کے لیے پریشان تھیں، اللہ آسانی فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور مہمان دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میرا نام علی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور 4 ماہ سے نا میں کاروبار میں نا مجھے نا کوئی کام نہیں ملا، جرسیوں کا کام کرتا ہوں، کام میں دل بھی نہیں لگ رہا اور بہت پریشانی سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتا دیجئے۔ سوریہ بانو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 32 سال۔ 32 سال۔ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ لاہور سے کال کر رہے تھے اور پریشان ہیں کام کے متعلق، 4 ماہ سے بے روزگاری والی کیفیت میں ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کریں کہ رزق بھی آئے اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں برکت بھی ہو؟ چلتے ہیں قاسم رسول صاحب کی جانب۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اچھا روزگار پہلے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ بیجن نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آسانی کے ساتھ جتنی تلاوت کریں آپ۔ اس کے بعد آپ نے 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ یہی عمل آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ استغفر اللہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ استغفار کے صدقے سے رب آپ کو وہاں سے پھر رزق عطا فرمائے گا جہاں سے فرمایا کہ بندہ کا مومن کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو اس لیے آپ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے گی۔ جی تو علامہ قاسم رسول صاحب استغفار بتا رہے تھے اور جو طریقہ بتا رہے تھے اسے جاری رکھیے۔ گمان سے بڑھ کے، جہاں پر گمان بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں سے امداد آئے گی، وہاں سے رزق آئے گا، کیونکہ انسان جہاں تک سوچ سکتا ہے اس کی سوچ کے سارے دروازے اور ساری پرواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے، جب پہنچنے کے بعد وہ تھک جاتی ہے پرواز تو پھر وہاں سے اللہ کے اسباب شروع ہوتے ہیں۔
تو اللہ کے اسباب کو پکارتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور مالک کو یاد کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور کالر، ایک اور سوال کرنے والا، ایک اور مہمان، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی تک پہنچ رہی ہے۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ سر خاکی جان بول رہا ہوں اسد سے۔ جی جی فرمائیے۔ سر میری مسز ہے، ان کے گھٹنے میں بہت درد ہوتا ہے۔ گھٹنے میں؟ گھٹنوں میں نا بہت درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے چیک اپ وغیرہ کروایا؟ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں آپ؟ سر میڈیسن تو لے رہے ہیں لیکن آرام کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا بس وہ موٹاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں بہت درد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام۔ علیمہ بی بی سر۔ اور والدہ کا نام؟ ہلو جی جی والدہ کا نام بتا دیجیے ذرا جلدی سے، وقت بہت کم ہے۔ علیمہ بی بی، والدہ آجم نور۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا تو سیدھا چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جیسے خود انہوں نے بتایا، موٹاپا خود ایک بیماری ہے اور عمر کے اس حصے میں معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی پریشانی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ نے 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کے اپنے پہ دم کر لینا ہے۔ میری اس بہن سے گزارش ہے 11 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں، اپنے پہ دم کر لیں، پھر 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ 2 عمل ہیں۔ 11 دفعہ سورہ کوثر بڑا مختصر سا عمل ہے، اپنے پہ دم کریں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو پہ کرم فرمائیں گے اور آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ جی تو اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام استخارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا جنہوں نے ہمیں کالز کی ہیں، جو اپنے مسائل کا اظہار کیا، میرے مولا سب کے مسائل حل فرما۔ میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں ہماری بہنیں، بھائی، دوست، احباب، بزرگ، جوان شامل ہیں، میرے مولا کو دکھی ہے اس کو سکھ عطا فرما، کوئی پریشان ہے پریشان سے چھٹکارا عطا فرما، کوئی مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، کوئی بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مولا جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جس کے پاس رزق کی کمی ہے ان کو وسیع رزق عطا فرما، جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا، ہم سب کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔